ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وقال جل وعلا في موضع آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا درود و سلام حمد و ثنا رب العالمین واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اور انہ دی پاک اور سونی آل واسطے خاص ہے مختصر حمد و ثنا تو بعد میں تواڈے سامنے قرآن دے دو مقام تلاوت کیتے نے اور ایک نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ پیش کیتی
اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ سب تو سنگین معاملہ اور سب تو خطرناک حقیقت کی، تو اس دا ایک بڑا مختصر جا جواب ہے کہ کسے بندے دی دنیا بڑی فین ہوئے، لوگاں دے اندر اس دی بڑی مقبولیت ہوئے، لوگ اس نو داد دیندے نہ تھکدے ہون، لوگاں دی نظر اندر اس دی بہت عزت ہوئے، شہرت اور نام اس نے بڑا کمایا ہوئے، عروج دیاں بلندیاں تے پہنچیا ہوئے، لوگاں دی نظر اندر نیک متقی پرہیزگار بھی ہوئے، لیکن اللہ دے ہاں اس دے ٹکے دی عزت نہ ہوئے، یہ سب تو خطرناک حقیقت۔ اللہ دے ہاں اس دا کوئی مقام ہی نہ ہوئے، کوئی ویلیو نہ ہوئے، اور دنیا دے ہاں اس بندے دا بڑا مقام بڑا رتبہ ہوئے۔ اور یہ خطرناک کیوں ہے کہ بندہ اپنیاں تعریفاں دے اندر انہا خوش فہمیاں دے اندر پھنس کے رہ جاندہ ہے، رب والو اس دی توجہ جاندی نہیں، اس واسطے خطرناک ہے۔ تے کامیاب وہ بندہ ہے جس نے آخرت دی کامیابی حاصل کی تھی، اور اصل کامیابی ملنی بھی اس وقت ہے، دنیا اندر نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب او ہویا جس دا حشر والے دن فیصلہ ہو گیا کہ تو جہنم تو بچ گئے ہیں، حالے سانو کسی نے کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت جدو بندہ اعلان سنے گا، اللہ دی طرفوں انعام ملے گا، جنت دا ٹکٹ ملے گا، خوشخبری ملے گی، پھر اے بندہ اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ وچ لے کے ہوا اندر لہرا کے لوگاں نو تلاش کردہ پھردا ہوئے گا، میرے جانن والے مینوں مل جان اور انہاں نو میں خوشخبری سناواں کہ میں پاس ہو گیا، اللہ نے مینوں کامیاب کر دیتا ہے۔ انج لہراندا ہویا رشتہ داراں نو، بھیناں بھراواں نو، یاراں دوستاں بیلیاں نو، جانن والیاں نو لبدا پھردا ہوئے گا، آ ویکھو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ او کامیابی ہے، اے کوئی کامیابی نہیں۔ دنیا تے نام ہوئے، دنیا تے شہرت ہوئے، عزت ہوئے، بڑا واویلا ہوئے، لوگاں دی نظر اندر بڑا معزز ہوئے، اور حشر والے دن کھبے ہاتھ وچ نامہ مال ہوئے اور منہ چھپاندا پھردا ہوئے، کوئی مینوں جانن والا ویکھ نہ لوے۔ اج میرے نال بنی کیے چہرہ سیاہ ہوئے اور فرشتیاں جکڑیا ہوئے، پکڑیا ہوئے اور گھسیٹ کے جہنم وال لے جاندے ہون، اور اے بندہ شرم دے مارے چھپدا ہوئے، کوئی بندہ مینوں ویکھ نہ لوے، کسی نوں میری حقیقت پتہ نہ چل جاوے۔ اصل دے اندر اے حقیقت ہے، کامیاب وہ بندہ ہے جڑا حشر والے دن کامیاب ہویا، ناکام وہ بندہ ہے جڑا اس دن ناکام ہویا۔ اور سب تو خطرناک حقیقت اے ہے بندہ دنیا دی نظر اندر پاس ہوئے، کامیاب ہوئے، اور اللہ دی نظر اندر بندہ ناکام ہوئے، فیل ہوئے، اور اس دی ٹکے دی کوئی عزت اور ویلیو نہ ہو۔ کچھ بندے ہندے نے انج دے کہ جنہ دی قدر لوگاں دی نظر اندر ککھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث اغبر، ایسے بندے جنہ دے سر وچ مٹیے، کپڑے پھٹے پرانے نے، لوگاں دا دروازہ جا کے کھٹکھٹاون، لوگ دروازہ نہیں کھول دے، دروازے کو دور کر دینے، ان دی گل کیوں سنا، انہوں ٹائم کیوں دواں، ان دے کول کیوں کھڑا ہواں، ان دی کوئی عزت نہیں، ویلیو نہیں، لوگاں دی نظر اندروں دی کوئی ویلیو نہیں ہوندی، لوگ اپنے ہوندے کہن تے دروازے نہیں کھول دے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بندہ کسی دی سفارش کر دے وے، ان دی سفارش نہیں مننی جاندی، تیری کی اوقات ہے۔ ہاں اگر او بندہ، ایسے بندے بھی ہوندے نے، او بندہ جس نو لوگ ددکار رہے، اپنے دروازے تو دور کر رہے، کوئی عزت نہیں دے رہے، سمجھ ہی نہیں رہے، انسانہ وے شمار نہیں کر رہے، کچھ اس طرح دے متکبر لوگ بھی ہوندے نے۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ بندہ اللہ تے قسم پا دے وے، اللہ ان دی قسم دی لج رکھ کے وہ اس دی قسم نو پوریاں فرما دیندے۔ اللہ دے ہاں بڑی ویلیو، بڑا مقام بندیاں دے نزدیک کوئی نہیں۔ تو کچھ ایسے نے جنہیں بندیاں دے وچ واہ واہ فلاں صاحب آ گئے، لوکی نعرے مار مار نہیں تھک دے۔ معاشرے اندر کوئی کام ہوئے، برادری اندر مشورے تو بغیر نہیں ہوندا، ہر جگہ تے اس نو بلاؤ جی، مشورہ کرو جی، پوچھو جی، واہ واہ بڑی ویلیو۔ اللہ دے ہاں ٹکے دی ویلیو نے۔ اللہ دا معیار اور ہے، ساڈا معیار اور ہے، اصل اندر یہ ہے۔ انسانہ دا معیار اور ہے، اللہ دے پرکھن دا، اللہ دے جانچن دا معیار اور ہے۔
اسی ظاہری شکل و صورت ویکھنے ہیں، انسان دا قد کاٹ ویکھنے ہیں، پیسہ روپیہ ویکھنے ہیں، اس دا سٹیٹس، اس دی تعلیم، اس دا اٹھن بیٹھن، یہ ساری چیزاں نوٹ کرنے ہیں۔ اللہ انہاں وچوں کچھ بھی نہیں دیکھدا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم۔ اللہ نہ تواڈے منہ ویکھدا ہے، نہ رنگ ویکھدا ہے، نہ نقش ویکھدا ہے، اور نہ تواڈے جسم ویکھدا ہے، نہ تواڈی طاقت ویکھدا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالی تواڈے ظاہری جو مال و متاع اس نو ویکھدا ہے۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تواڈے دل ویکھدا ہے، تواڈے عمل ویکھدا ہے۔ اللہ دا معیار اور ہے، ساڈا معیار اور ہے۔ امام ترمذی نے اپنے شمائل دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابی جن دا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، میرے پاک نبی دا یار ہے، پنڈ دا رہن والا، دیہاتی آدمی ہے، مدینے دے ارد گرد کسے بستی دے اندر رہنے والا، محبوب علیہ السلام دے کولا آیا کردہ، پنڈ دے وچوں کچھ چیزاں لے کے، تحفہ لے کے، میرے پاک نبی بھی اس نو ملن جایا کر دے، گاہے بغاہے سپیشل اس نال ملاقات واسطے جایا کر دے، اتنا اکرام دیا کر دے میرے نبی، اتنی عزت دیا کر دے، اتنی ویلیو دیا کر دے۔ کائنات دا سردار نبی خود چل کے اس بندے دے نال ملاقات واسطے جایا کر دے۔ حضرات زیوکارا آقا فرمان دے نے، اے جڑا ظاہر ہے اے ساڈے واسطے پنڈے، اسیں دے واسطے شہراں، یعنی اے سانو پنڈ دیاں چیزاں لے آ کے دیندا تحفہ تن، اسیں انو شہر دیاں چیزاں تحفہ کرنے آ۔ بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، میرے نبی اس دے نال بڑا پیار کر دے، اس دا بڑا حیا کریا کر دے۔ توجہ نال گل سنیا جے، ساڈا معیار اور ہے، اللہ دا معیار اور ہے۔ میرا رب روپ نہیں ویکھدا، میرا رب رنگ نہیں ویکھدا، ظاہری حلیہ نہیں ویکھدا، اللہ تے دل ویکھدا ہے، اعمال ویکھدا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ راضی ہو گیا انہاں مومنات جنہاں نے تہاڈے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے۔ عرش والے ربا بڑا بڑا انعام دیتا میرے رب نے صلح حدیبیہ دے موقع تے۔ حضرات زیوکارا اللہ نے اس نو دوسری فتح عظیم آکھیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا آکھیا۔ توجہ فرمایا جے، میرے پاک نبی جدوں واپس آ رہے نے، واپسی تے آندیاں خیبر دا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس سفر تو واپسی تے خیبر دی جنگ ہوئی تے فتح مل گئی، بہت معلومات ہاتھ اندر آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، جدوں اسیں خیبر نو فتح کیتا ہے، ساڈیاں بھوکاں نکل گئیاں، بھوکاں ختم ہو گئیاں، رج کے روٹی ملی ہے۔ خیبر دی فتح تو بعد اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی ہے، کس وجہ تو عطا فرمائی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ فرماتے ہیں، میں انہاں صحابہ دے دلاں نو ویکھیا، دلاں دی انہاں دی حالت ویکھی ہے، سارے دے سارے کامیاب ہو گئے، سارے دے سارے پاس ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ رب رنگ نہیں دل ویکھدا ہے، تے دل میرے نبی دے صحابہ دے ساری کائنات دے دلاں نالوں اللہ تے افضل پاک تے صاف نے۔ اللہ نے جدوں دلاں دا امتحان لیا، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا تے سارے دے سارے پاس ہو گئے۔ پھر اللہ نے اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں تے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، پڑھ قرآن دیاں آیتاں۔ اللہ نے کسی
کسے جگہ تے اعلان نہیں فرمایا میں فلاں بندے دا رنگ ویکھیا روپ ویکھیا اس دی طاقت ویکھی عزت ویکھی شہرت ویکھی میں اپنی رضا دا اعلان کر چڑھیا جتھے بھی پڑھو گے اللہ فرماندے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ رب راضی تاں ہویا ہے اللہ نے انہاں دے دلاں دی حالت ویکھی ہے دلاں دی حالت ویکھی تے رب راضی ہو گیا توجہ فرمایا جے رب دا معیار اور ہے ساڈا معیار اور ہے میرے پاک نبی دا اے یار ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے کول آیا کردا پنڈ دیاں چیزاں تحفہ لے کے میرے پاک نبی اس نو کدے کھجوراں دیا کر دے اس طرح جو بھی تحفہ میسر ہوندا میرے آقا اس نو دیا کر دے حضرات ایک دفعہ میرے سونے نبی اینو ملن واسطے تشریف لے گئے اے بندہ منڈی دے اندر کھڑا اپنے علاقے اندر کھڑا چیزاں بیچدا پیا ہے سبزی بیچ رہا ہے کچھ بھی فروخت کر رہے ہیں میرے پاک نبی پیچھوں دی گئے چپ کے جا کے اس بندے نو جفا ماریا اللہ اکبر اللہ انو تھوڑا جا ناگوار گزریا اے بندہ کون ہے جنوں پیچھوں آ کے جفا ماریا ہے لیکن جدوں اس نے میرے پاک نبی دیاں تلیاں ویکھیاں میرے پاک نبی دے ہاتھ مبارک ویکھے اس نے جدوں ہاتھاں دی خوشبو محسوس کیتی جدوں اس نے ہاتھاں دی نرمی محسوس کیتی او میرے نبی دیاں تلیاں جس دے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہندے نے لوگوں میں 10 سال خدمت کیتی ہے سونے نبی دی لیکن میں کی ویکھیا ہے میرے نبی دیاں تلیاں انیاں نرم سن اتنا کوئی نرم ریشم ہی نہیں ہوندا میرے نبی دے خوشبودار ہاتھ سن ایڈی اعلیٰ دنیا تے خوشبو کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے توجہ فرماتے نے لوگوں بچپن دے اندر جدوں اسی مسجد وچوں نماز پڑھ کے باہر نکلے میں چھوٹا جہا بچہ سی میں بھی آقا دے نال باہر نکلیا انج گلی دے اندر میرے نبی دی نظر پئی مدینے دے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل دے نظر آئے میرے آقا انہاں نال پیار کرن لگ گئے میرے آقا انہاں نال شفقت کرن لگ گئے محبت کرن لگ گئے انج جیڑا بھی بچہ آندا میرے نبی ہوندے سر تے ہاتھ پھیر دے کسے بچے دے چہرے تے ہاتھ پھیر دے جدوں میری واری آئی سونے محبوب نبی نے انج میری گال تے ہاتھ پھیریا چہرے تے ہاتھ پھیریا حضرت جابر فرماندے نے لوگوں مینوں انج محسوس ہویا جویں کوئی بڑا نرم و نازک ریشم ہوئے اس نالوں بھی زیادہ نرم ہتھیلی میرے سونے نبی دی تے ہاتھ میرے نبی دا انج خوشبودار سی جویں کسے عطار دے صندوق وچوں نکلیا ہوئے جویں خوشبو ویچن والے بندے دے صندوق وچوں ہاتھ باہر نکلیا ہوئے انج ہلے آندے خوشبواں دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرے آج میں کی خوشبو دی گل کراں میرا سونا نبی جس بازار وچوں گزر جاندا سی صحابہ نو خبراں مل جاندیاں سن اس جگہ تو میرا سونا گزریا ہے میرے نبی نو تلاش کرن دے واسطے پوچھن دی ضرورت نہیں پیش آندی سی بلکہ خوشبواں لے جاندیاں سی بندے نو جدوں خوشبواں دے ہلے آندے بندہ میرے پاک نبی نو تلاش کر لیندہ سے اللہ اکبر جدوں صحابی نے حضرت ظاہر نے میرے نبی دے ہاتھاں نو ویکھیا ہاتھاں دی نرمائی نو ویکھیا خوشبو نو ویکھیا محسوس ہو گیا اے جیڑا مینوں پچھوں آ کے جنبی کھڑا ہے اے کوئی عام ہستی نہیں بلکہ نبیاں دا سردار نبی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ظاہر نے اللہ اکبر دل دیئے تمنا تے ہوئے گی کاش کڑیاں رک جاون کاش زمانے دی حرکت رک جاوے لیکن میں اسے حالت دے اندر ہی کھڑا رہا میرے نبی نے تھوڑا جا مزاح میں فرمایا آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جیڑا اس غلام نو خرید لوے کیڑا بندہ ہے جیڑا اس دی قیمت لا دے وے میں اس غلام نو ویچ
وچ نہ ہے۔ حضرت ظاہر مسکرا پے کہندے نے محبوب سونا اس غلام دی قیمت کون لائے گا؟ میرا تے کالا جا رنگ ہے، میرے نین نقش میں پیارے کوئی نہیں، آقا میری قیمت نہیں لگنی، آقا مینوں کون خریدے گا؟ بڑے تھوڑے دام ملن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا، آقا فرما دینو میرے سونے یارا، اے دنیا دی نظر اور ہے، رب دا معیار اور ہے۔ اللہ دی نظر اندر تو بڑا قیمتی ہے، اللہ دی نظر اندر تیرا بڑا مول ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک نبی فرما دینے، ان اللہ یحب العبد الخفیہ التقیہ۔ آقا فرما دینے اللہ اس بندے نو پسند کردا ہے جیڑا متقی بھی ہووے تے گمنام ہووے، گمنام ہووے، شہرت دا بھکھا۔ ساڑھے عام طبقے دی میں گل نہیں کردا، میں پڑھے لکھے طبقے دی گل کرنا، جنہاں نو اسی بڑے سر تے چڑھا کے رکھے ہیں، بڑی عزت دینے ہیں۔ عزت دینی بھی چاہی دی، شعبے دی وجہ تو، لائن دی وجہ تو، ایک انہاں دے رستے دی وجہ تو، معیار دی وجہ تو عزت ملنی بھی چاہی دی۔ لیکن وہ بھولے پنچھی نے، انہوں نے پتہ نہیں اسی کرنا کیے تے کردے کی پیاں، کھاندیاں پیندیاں دیاں سیلفیاں، آندیاں جاندیاں دیاں سیلفیاں، چھوٹے چھوٹے کام تے سیلفیاں، شہرت دے بھکھے۔ اور میرے سونے نبی نے فرمایا جیڑا شہرت دا بھکھا بندہ ہوئے وہ جنت دی خوشبو ہی نہیں پا سکدا۔ اللہ دی نظر اندر ان دی ٹکے دی ویلیو نہیں، کوئی عزت کوئی مقام نہیں۔ آج کل چھوٹی تو چھوٹی نیکی صرف دنیا دے دکھلاوے واسطے، چھوٹے تو چھوٹا عمل لوگاں نو وکھاون واسطے، لوگاں دی واہ لوگاں دی داد حاصل کرنے واسطے۔ اور جس رب نے پیدا کیتا، جدے احسان نے، جدیاں نعمتاں لے کے کھا کے استعمال کر کے لوگاں کو واہ بٹور رہے ہیں، اس رب دا خیال ہی کوئی نہیں۔ شہرت دا بھکھا بندہ اللہ دی نظر اندر اس دا کوئی مقام کوئی ویلیو نہیں۔ ہاں بندہ ہوئے متقی، بندہ ہوئے پرہیزگار، پاویں محلہ نہ جاندا ہوئے، عرشاں تے رب دے ہون دے بڑے چرچے ہوندے۔ ہر گل دی سیلفی، ہر گل دی ویڈیو۔ علماء کرام نے، مبلغ نے، خطباء نے، عام عوام میں کوئی بھی بیماری لگی سارے آنو، اللہ سن اس بیماری تو محفوظ فرمائے، ریاکاری تو محفوظ فرمائے، دکھلاوے تو محفوظ فرمائے۔ کوئی ضروری بات ہے لوگاں تک پیغام پہنچانا ہے تے ٹھیک ہے استعمال کرو، لیکن ایک ہی ہویا گڈی بیندے ہیں، گڈی لیندے ہیں، کھاندے ہیں پیندے ہیں، ہر شے کوئی شرم نہیں آندی؟ اپنا مقام ویلیو ویکھو، رب نے تو مسند کیڑی عطا فرمائی، اللہ نے تو رستہ کیڑا عطا فرمایا، اللہ نے تو ذمہ داری کی عطا فرمائی، تسی لوگاں نو کی وکھانا چاہندے؟ کوئی بھی عالم خطیب مولوی ہے، کوئی بھی کسی بھی مسلک، کوئی کسی نال تعلق رکھن والا، جو ضروری چیز ہے لوگاں تک پیغام پہنچان والی، اچھے اشعار نے لوگاں تک پہنچاؤ، حمد نعت صحابہ دی شان مکہ مدینہ، کوئی بھی اچھے اشعار نے لوگاں تک پہنچاؤ۔ تیرا بہنا اٹھنا، تیرے کپڑے کڑیاں مندریاں، اس لوگاں نو ہم دی کوئی لوڑ ہے؟ کوئی بندہ میں نے دس سکتا ہے ایک کڑی مندری، ایک کپڑے واسکٹاں ٹوپیاں وخان اندر رب دی کی رضا ہے؟ کوئی مقصد بندا ہے؟ صاف نہیں سمجھ آندی ریاکاری، شہرت دے بھکھے نے۔ اج کل دے دور اندر تسی لوگاں نو واسکٹاں تے ٹوپیاں تے مندریاں سندریاں چھلے وہا کے کی ثابت کرنا چاہندے ہو؟ صرف تہاڈے کول عام بندہ کرے تو سمجھ آندی ہے، ایک ذمہ دار بندہ سٹیج تے بولن والا، جمعہ دی مسند تے کھڑا ہون والا، جمعہ پڑھان والا، لوگاں نو تبلیغ کرنے والا، اس دا یہ معیار ہونا چاہیے۔ جو معیار اسی پکڑے کوئی سمجھائے گا، کوئی روکے گا، کوئی ٹوکے گا، کہیں گے حسد ہے، اے جیلس پن ہے،
او جتی دی نوک تے ایہو جی پھب شب ایہو جیاں مندریاں چھلے ایہو جیاں واسکٹاں ٹوپیاں اللہ دی رضا دی خاطر جیڑا بندہ کم کرے اوندا چھوٹا جیا کم بھی بڑی عزت دلوا جاندا ہے. اگر کوئی دنیا دی شہرت دا بھکھا ہے صرف وہ ایہو چاہندا ہے میری پھب نو میرے آمن جاون نو میری گڈی نو میرے اٹھن بیٹھن نو لوگ پسند کرن تو یاد رکھو ریاکار بندے دا اللہ دے ہاں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوندا. ڈرنا چاہیے اللہ دے ہاں جدوں میزان لگے گا دو طرح دا وزن ہوئے گا دو چیزاں نو ویکھیا جائے گا. پہلی چیز انسان نو کھڑا کیتا جائے گا اس دا جدو حساب ہوئے گا تو دے دل دی کفیت نو ویکھیا جائے گا کہ عمل کردیاں ہویاں اس دے دل دی کفیت کی سی ایک چیز اور دوسری چیز جو عمل کر رہا سی اس دو ویکھیا جائے گا کیا سنت دے مطابق ہے سی کہ نہیں ہے سی. کچھ بندے پاس ہو جان گے انہاں دے دل دی کفیت للہیت ہوئے گی اللہ واسطے کردے ہون گے لیکن جدو عمل نو ویکھیا جائے گا کہ اس دا طریقہ کار کی سی کس دے مطابق اس نے عمل کیتا فیل ہو جان گے ناکام ہو جان گے. اور سونےو ساری زندگی تو حجتاں نمازاں پڑھیاں اگر نبی دی سنت دے مطابق نہیں پڑھیاں تے فیل ہو جاؤ گے کامیاب نہیں ہوو گے. رب دل دی کفیت بھی ویکھے گا تے تیرا طریقہ بھی ویکھے گا. کس نے اپنے امام دے طریقے نو منیا کس نے مولوی دے طریقے نو منیا اللہ دے ہاں معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی ہے آپ دی سنت ہے جس دا عمل آپ دے طریقے دے مطابق ہویا اس بندے دا جو عمل ہوئے گا وزن اس دا کیتا جائے گا وگرنہ دوسرا فیل ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا. اس بندے نو جہنم دی اگ دی لگام پہنائی جائے گی جڑا بندہ علم اس سے واسطے پڑھدا ہے لوگاں واسطے رب دی رضا واسطے نہیں پڑھدا شہرت دا بھکھا ہے ہوس ہے اس نو میں مشہور ہوواں میرا نام ہوے شرق و غرب اندر لوگ مینوں جانن لوگ واہ واہ کرن کمال ہو گیا. اے کمال ایتھے ہی ہویا ہے اللہ دے ہاں ٹکے دی ویلیو نہیں بنی. اللہ دا معیار اور ہے انسانہ دا معیار اور ہے. اصل کامیابی اللہ دے معیار تے پورا اترنا. لوگاں نے کی دینا ہے اللہ نے تو جنت دینی لوگاں نے کی دینا ہے اتنی قیمتی چیز رب نے دینی ہے پھر معیار بھی اتنا اونچا ہوئے گا. جنت رب نے عطا کرنی ہے جس دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دی حور دا دوپٹہ دنیا ما فی ہاں نالو زیادہ قیمتی. ایک دوپٹہ پوری کائنات اندر خوشبو پر دے پوری زمین دا سونا چاندی ویچ وٹا کے جنت دے اندر ایک بلشت زمین نہیں خریدی جا سکتی وہ بھی قیمتی. وہ جنت رب نے عطا کرنی ہے اپنا دیدار اللہ نے عطا کرنا ہے ہمیشہ دیا نعمتاں عطا کرنی ہے معیار بھی تو اونچا ہوئے گا نا. الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ جدو آیت نازل ہوئی صحابہ نو فکر لگ گئی کہ سانو 4-5 سال ہو گیا کلمہ پڑھ دیاں نمازہ پڑھ دیاں حالے اللہ اے ڈیمانڈ کر رہے ہیں حالے وہ وقت نہیں آیا کہ لوگاں دے دل ڈر جاون اللہ دی خشیت آ جائے انہاں دے دلاں دے اندر کی معیار ہوئے گا رب دا. اللہ نے آیت نازل فرمائی تو صحابہ واسطے اتری. اللہ دا معیار بڑا اونچا ہے اس معیار تے پورا اترن دی کوشش کرو نہ کہ لوگاں دے معیار تے. لوگاں اندر شہرت نہ بھی ملے لوگاں دے اندر واہ واہ نہ بھی ملے لوگ نہ بھی تعریفہ کرن تے چل جائے گا. ان اللہ یحب العبد الخفیہ التقیہ ایسا بندہ جڑا چھپیا ہے گمنام ہے لوگ نہیں جان دے لیکن ہے متقی پرہیزگار اللہ اس بندے نال محبت کرتے. سیر اعلام النبلاء دے اندر امام ذہبی نے ایک چھوٹا جا واقعہ نقل فرمایا. ایک محدث نے بخاری دے بھی راوی نے علماء تابعین اندر انہاں دا شمار ہے محمد بن منقدر اتنے بڑے محدث اور اللہ والے جدو بھی کہندے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نبی السلام دے نام اور محبت دی وجہ تو اللہ دے ڈر دی وجہ تو اور انہاں آنسواں نو اپنے چہرے تے پورے تے مل لیندے اور دعا کردے سن اللہ جتھے جتھے آنسواں دے پانی اے تری پہنچیے کہ حشر والے دن اس جگہ نو میرے جہنم دے اگ تو محفوظ فرمائے.
کہندے نے ایک رات میں مسجد اندر گیا، مدینے دی مسجد اندر جا کے نماز پڑھتے پینے ہیں، رات دا وقت ہے، اندھیرا ہے، مسجد دے اندر روشنی کوئی نہیں، چراغ کوئی نہیں۔ کہندے نے تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ مسجد دے اندر داخل ہو گیا، انہیں بھی آ کے نماز شروع کی تھی۔ نماز پڑھن تو بعد، رکعتاں پڑھن تو بعد دعا واسطے اللہ دے سامنے عرض کرن لگیا، کہندا کائنات دے ربا سارے مدینے نے دعاواں کیتیاں نے پانی واسطے، بارش واسطے، لیکن عرش والیا تو تیرا حکم نہیں ہویا، بارشاں نہیں آئیاں۔ اللہ بلکہ جیڑا مدینے دا وڈا ہے، گورنر ہے، جیڑا بھی امیر ہے، سارے لوگانوں باہر کڑ کے نماز استسقاء پڑھی گئی، دعا کیتی گئی، پھر بھی تیرا آرڈر نہیں ہویا، پھر بھی بارشاں نہیں آئیاں۔ اللہ میں تیرے سامنے دعا کرنا، میری عرض ہے تو انہاں مدینے والے آنوں پانی عطا کر دے، بارشاں نازل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ و بیان فرمان دینے حج او بندہ دعا کر رہا سی، مدینے دی فضا اندر بدل چھا گئے، بدلاں دے گرجن دی آواز آمن لگ پئی، رم جم بارش اترنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ بارش اتری ہے، اے بندہ دعا کردا رہا، میں بھی ویکھدا رہا، سندا رہا، لیکن جدو صبح دی اذان دا ٹائم ہویا، مؤذن نے آ کے اذان پڑھی، اے بندہ اذان سن کے مسجد وچوں باہر نکل گیا۔ میں بڑا حیران ہویا، ایک ہی دا بندہ ہے، جدو نماز دا ٹائم ہویا، اذان ہوئی تے باہر چلا گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر تو بعد جدو نمازی مسجد دے اندر آن لگے، اے بھی انہاں دے وچ شامل ہو کے آ گیا، تاکہ کسے نو میری تہجد دا بھی پتہ نہ چلے، کسے بندے نو میرے نیکی دا بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ امام صاحب فرمان دے نے میں اس بندے دے انتظار اندر سا کہندے نال ملاقات کہندے نے جدو نماز تو فارغ ہوئے، سلام پھیریا، ہر بندہ اپنے گھر نو چلیا، اے بھی بندہ نکلیا تے گھر ور روانہ ہو گیا۔ میں اس دے پیچھے پیچھے جا رہا، میرے دل اندر خواہش ہے، اے اللہ دا بڑا پیارا ہے، اللہ نو بڑا محبوب ہے، اے بندہ مستجاب الدعوات ہے، ان دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، میں ان دے نال یاری لا لواں، دوستی لا لواں، بھائی بنا لواں، اللہ واسطے ان دے نال محبت کر لواں۔ اے ارادہ خواہش لے کے میں اس بندے دے پیچھے پیچھے جا رہا، اگے جا کے میں کی ویکھیا، چھوٹا جہا خیمہ ہے، جھونپڑی ہے، اس دے اندر موچیاں والا سامان پیا، کچھ چمڑا تے کچھ اوزار۔ مینوں پتہ لگیا اے بندہ موچی ہے، موچیاں دا کم کردا ہے اور جُتے سلائی دا کم کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہندے نے میں اس بندے نے پوچھیا، ہاں جی کیویں آنا ہویا، کوئی جُتا مرمت کران آئے ہو؟ کہندے نہیں میں سارا رات والا واقعہ سنایا، میں تے تواڈے نال محبت کرنا چاہنا، میں تواڈے نال دوستی کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی رضا واسطے میں تواڈے نال پیار تے محبت کرنا، میں تے اس غرض نال تواڈے کول آیا واں۔ اس بندے نو بڑا ناگوار گزریا، کیونکہ ان دی حقیقت مینوں پتہ چل گئی۔ میں سارا واقعہ سنایا، اس بندے نو اچھا نہیں لگیا، ہوندا کو ساڈے ورگا، کہندا سی جا اللہ دیا بندیا باقیاں نو وی دس دے، اے جڑی بارش اتری ہے میری وجہ تو اتری، اے جڑی بارش آئی میری دعا دی وجہ تو آئی ہے۔ لیکن او فرماندے نے جدوں میں اس بندے نو دسیا، میں سارا واقعہ ویکھیا ہے، تسی دعا کر رہے سو، اللہ نے بدل کل دیتے، بارش بھیج دیتی، سارے مدینے نو پانی مل گیا، جانوراں پانی ملیا، باغ سراب ہو گیا، جل تھل ہو گئی، ایک تواڈی دعا دی وجہ تو سارے مدینے نے دعا منگی، بارش نہیں آئی، تسی دعا منگی، رب نے بارش دے چھڈی۔ کہندے نے میں جویں جویں تعریف کر رہا، اس بندے نو ویسے ویسے برا لگ رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مینوں محسوس ہویا اس بندے نو چنگا نہیں لگیا میرا آنا، اس بندے نو اچھا نہیں لگیا میرا گل کرنا۔ میں اپنے گھر روانہ ہو گیا، لیکن میرے دل اندر یہ خواہش ہے جدو رات نو دوبارہ مسجد آئے گا، ایسی رل کے عبادت کرانگے، نماز پڑھانگے، پھر ملاقات کر لواں گا۔
کہندے نے مسجد دے اندر میں ٹائم نہ لیا گیا، انتظار کردہ رہے، انتظار کردے رہے، رات گزر گئی لیکن بندہ نہیں آیا۔ صبح ہوئی نماز پڑھی، میں ویکھیا اندے گھر جا کے چکتے کراں وہ بندہ آیا کیوں نہیں، بیمار نہ ہوئے، کوئی مسئلہ نہ ہوئے، لیکن میں جا کے نظر ماری، نہ خیمہ ہے نہ چوپڑی ہے، بندہ ہی کوئی نہیں، نامو نشان کوئی نہیں۔ اندے نال دے گھر والی ایک بی بی بڈھی خاتون دروازے دے باہر بیٹھی ہے، میں نو ویکھ کے کہن لگی کل تو آیا سے، پتہ نہیں اس بندے نو تو کی گلاں کیتیاں، وہ اپنا گھر ہی لے کے چلا گیا، خیمہ پٹ کے چلا گیا تے کوئی پتہ نہیں کدے گیا ہے۔ محمد بن منقدر فرماندے نے میں اس تو بعد ساری زندگی بندے نو تلاش کیتا لیکن وہ بندہ میں نو دوبارہ ملیا نہیں۔ شہرت دا بھکھا نہیں سی، حوث نہیں سی، اس دے دل اندر صرف رب دے خاون دا معیار سی، رب دے خاون دی قدر سی، اللہ دے کاغذاں دے اندر بڑا مقام سی اس بندے دا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے ہوندے نے کئی جدے بندے جنہ دی لوگاں دی نظر اندر کوئی ویلیو نہیں ہوندی لیکن اللہ دے خاں بڑا مقام ہوندا ہے، بڑی عزت ہوندی ہے۔ اس بندے دے دل اندر اکو خیال سی اگر میں چنگا ہواں تے رب دے کاغذاں دے اندر میرا نام ہوئے تے عرشاں تے میرا مقام ہوئے تے رب دے ہاں دنیا دی شہرت دی تعریف دی لوڑ انج دا ذہن ہوئے، نیت ہوئے، رب رنگ لاندا ہے، بھاگ لاندا ہے۔ چھوٹی جی نیکی کرو، فیس بک تے پاؤ، چھوٹا جا کام کرو، لوگاں نو وکھاؤ، لوگاں دی داد دا بندہ بھوکا ہوئے، حوث ہوئے، لوگاں دی شہرت دا اونا دی تعریفاں دا بھوکا بندہ ہوئے، اللہ دے ہاں ککھ بھی نہیں ملدا، بلکہ الٹا او عمل پاویں نیکی ہوئے، پاویں نماز روزہ حج زکات ہوئے، گلے پہ جاندا ہے، گناہ بن جاندا ہے اور شرک بن جاندا ہے۔ حشر والے دن اس دا بلکہ الٹا عذاب ہوئے گا، جنت جانا تے دور دی گل ہے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر سب نال بری چیز جو سب اندر سرایت کر چکی، چند علماء ماشاءاللہ حالے بھی موجود ہیں، اللہ والے نے صحیح معنی دے اندر جو نظر آندہ ہے للہیت ہے۔ کوئی سٹیج تے آکے علماء دیاں پگڑیاں اچھال کے خوش ہے، بقاعدہ نام لے کے لوگاں دے سامنے انہاں دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے، فلان انج کیتا، فلان او کیتا۔ اور کچھ نے جنہاں نے ایک ٹرینڈ ہی بنا دیتا ہے، طریقہ ہی بدل چھڑے ہے، چار لفظ یاد کرو، چار شیر یاد کرو، سٹیج تے آ جاؤ، پلے کک ہووے نہ ہووے، بس تو اڈے اٹھ دیاں، بین دیاں، چل دیاں، پھر دیاں، کھان پین دی، ہر شے دی، واش روم جاون دی، نکلن دی، گڈی بیٹھن دی، گھر وڑن دی، نکلن دی، ہر شے دی تو اڈی ویڈیو لوگاں دے سامنے ہونی چاہیے۔ میں بیان کر رہے ہیں، اگر میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا تو میرا یہ مقصد ہو سکتا ہے، تسی اچھا گمان کر سکتے ہو بھی اچھا پیغام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اچھی چیز لوگاں تک پہنچان واسطے نہ اپلوڈ کیتی ہوئے گی، ذہن بن سکتا ہے نا؟ بولو تے صحیح جے بیان ہوئے ہی نا، میں گڈی بیٹھ رہے ہیں، گڈی چو نکل رہے ہیں، میری میچنگ ہوئے اور اے ویڈیو اپلوڈ ہوئے تو کوئی بندہ تو اڈے جو کہہ سکتا ہے مولانا صاحب نے جی اللہ دی رضا واسطے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، کیوں جی؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، کوئی نظر آندھی ہے اندھے چھ گل بھی للہیت اللہ واسطے کی نظر آندھا ہے؟ لوگ میں نو ویکھن تعریف کرن، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اے تعریف صدی صدی کی ہے شہرت دی طلب۔ اور دو حدیثاں نے جڑی میں تو سنا چکے ہیں، ایک حدیث اندر ہے اس بندے نو جہنم دی اگ دی لگام پہنائی جائے گی، اور ایک حدیث ہے وہ بندہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جیڑا شہرت دا بھکھا ہے، پاویں وہ دین دا علم ہی حاصل کردا ہے صرف اس واسطے کہ لوگ آکھن دے واہ واہ۔ حشر والے دن تین بندیاں تو جہنم دی اگ دا آغاز کیتا جائے گا، وہ تینے بندے اونچیاں شاناں والے ساڈی نظر دے اندر، لیکن انہاں دے ایک خرابی سی، وہ چاہندے سی واہ واہ ہوگا، لوگ آکھن واہ واہ بڑی گل ہے جی، بڑا عالم ہے، بڑی آواز ہے، کمال کر دیتی، لوگاں دی کمال سنن دا وہ عادی سی، داد دا وہ عادی سی، اللہ دے ہاں اس دا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہویا۔ راضی کرنا ہے تو اس ذات نو کرنا ہے،
اجر بھی انہیں دینا، بندے کچھ نہیں دیندے. بندے تو زیادہ تہاڈے نال یا جیلس ہو سکتے ہیں یا کوئی اللہ والا ہویا تو دعا دے سکتا ہے. کام اس ذات نے کرنا ہے. اجر اصل ہوندے کول، اور جڑا انہیں اجر دینا بھکھا لے جان گے انشاءاللہ. ہوندا اجر تے جنت ہی ہے، اپنا دیدار ہے. محنت کرو، کوشش کرو. جڑا بندہ ہوندا ہے نا جن دی نیت اللہ واسطے ہوئے، انہوں ہر وقت طلب جنت دی ہوندی. چھوٹے تو چھوٹا اوندا عمل جنت واسطے، وڈے تو وڈا عمل جنت واسطے. ان دی کوشش ہوندی میں جلدی نال. اور جن دے دل چ ایمان سرایت کر جاوے نا، ان دی کفیت اے نہیں ہوندی جو اج کل ساڈی. ہرقل بادشاہ دے دربار اندر سوال کرنے والا بھی دشمن، اور جڑا جواب دے رہا اس وقت وہ بھی دشمن. انہیں سوال کیتا کہ جس نبی نے تو اڈے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، جس بندے نے ان دے نال جننے لوگ ملے نے کیا انہاں وچوں کوئی دین تو بدزن ہو کے پھریا بھی ہے، مرتد بھی ہوئے، انہیں چھڑیا بھی اس نبی نو کہ نہیں؟ جواب ملیا نہیں. تو ہرقل بادشاہ نے کیا، وہ پھر ہر جواب تے کمنٹ بھی کردہ سی. انہیں کہا ایویں گل ہے جن دے دل وچ ایمان سرایت کر جاوے پھر وہ پھریا نہیں کر دے. انہاں دی کفیت کچھ اور ہوندی. نبی علیہ السلام دے کولے صحابی آیا تے کہندا محبوبہ اگر میں اس جنگ اندر لڑاں، پیٹھ نہ پھیراں اور زخمی سینے تے کھاواں، کمر تے نہ کھاواں، دشمن دا مقابلہ کرنا جرت دے نال اور میں شہید ہو جاواں، کیا اللہ میں معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. کھجوراں کھا رہا سی. انہیں ساریاں کھجوراں دے وچوں 7 کھجوراں چن لیاں اچھیاں اچھیاں، باقی سٹ دتیاں. کہندا چلو آ کھا کے تے پھر لڑنے. تھوڑی جی توانائی ملے گی، بھوک لگی سی. وہ کھجور جو ہی کھان لگے نا تو دل چ خیال آیا کہ کہندے نے اے کھاندیا کھاندیا تو میں جنت تو لیٹ ہو جاواں. وہ بھی سٹھیاں تے جا کے لڑائی شروع کی اور شہید ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سچا سی، اللہ نے دے سچ دی لج رکھ لی. ان دی نیت، ان دا ارادہ سچا سی. ساڈا ارادہ کچھ اور ہوندا ہے، لوگاں نوں وکھاندے سی کچھ اور، کرنا کچھ اور چاہنے ہیں، دل وچ کچھ اور ہوندا ہے. اللہ دے ہاں دوغلا پن نہیں چلدا، صرف خالص اور خلوص چلدا ہے. اللہ سانو جو بھی کم کریے خالص نیت اور خالص ارادے نال، صرف اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو خوش کرنے واسطے میرا مالک سانو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.